نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ بے شمار درود و سلام ہمارے آپ کے پیارے آقا دونوں عالم کے دولہا رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ درود پاک کے ذریعے قیامت کے روز نجات کیسے ملے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت لے جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ لے جاتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے عرش الہی کے پاس کہ دیکھیں میرا امتی کون جنت میں جاتا ہے اور کون جہنم میں جاتا ہے۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر ندا دیں گے، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، اے دونوں عالم کے طبیب، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ کے ایک امتی کو ملائکہ کرام دوزخ لے جا رہے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام یہ فریاد کریں گے، ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا، اے رب تعالیٰ کے فرشتوں، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں گے جنت دلائیں گے، جسے چاہیں گے بخشش کرائیں گے، جسے چاہیں گے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ گناہگار ہوگا، سیاکار ہوگا، مگر میرے مصطفیٰ کا اگر وفادار ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بخشش کروا کر جنت دلائیں گے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے غم گسار عرض کرتے ہیں کہ رضائے نامہ سیاہ کا کہاں ٹھکانہ ہے، رضائے نامہ سیاہ کا کہاں ٹھکانہ ہے، کہ شفاعت اس کی جو محشر میں مصطفیٰ نہ کرے، شفاعت اس کی جو محشر میں مصطفیٰ نہ کرے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کہوں گا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے، یا حبیب اللہ، ہم فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے رب کریم، اے میرے مولا، اے رحیم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتو، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس بندے کو، گناہگار کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا،
تو اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور جب نیکیوں والا پلڑا اس کا بھاری ہوگا، گناہ اس کے کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. ابھی تک تو اس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں بہت کم تھی، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سفید نورانی رقعہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا تو وہ پلڑا بھاری ہو گیا. اور جب وہ بھاری ہو جائے گا تو اچانک پورے محشر میں ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئی، اس کو جنت لے جاؤ. جب فرشتے اسے جنت کو لے جاتے ہوں گے تو وہ کہے گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں. پھر وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کا کیسا نورانی چہرہ ہے، آپ کا خلق کتنا عظیم ہے، آپ کا چہرہ ایسا نورانی چہرہ ہے کہ چاند آپ کے نورانی چہروں سے خیرات مانگ رہا ہے. آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور میری لغزشوں کو معاف کرایا. آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے امتی، اے میرے غلام، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. اور سن، جو یہ ایک نورانی رقعہ تیرے نیکیوں والے پلڑے میں نے رکھا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تو نے جھوم کر محبت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا تھا، تو یہ تیرا وہ درود پاک ہے جس کو میں نے تیرے پلڑے میں رکھا. جو تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ کم ہو گئے، وہ میں نے تیرے لیے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ جب میرا گناہگار امتی گناہوں کی وجہ سے لت پت ہو کر جب جہنم کی اور جا رہا ہوگا، فرشتے لے جا رہے ہوں گے، تو میں اس کے نیکیوں والے پلڑے میں وہ درود پاک کا تحفہ رکھ دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریمی کہ میرے آقا قیامت کے دن اپنے درود پڑھنے والے عاشق کی شفاعت فرمائیں گے اور درود پاک کی بدولت وہ جنت جائے گا. یقیناً درود پاک آب حیات ہے جو دنیاوی زندگی کو بہتر تو کر ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی نہ مٹنے والی آخرت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ و صحابہ وسلم. اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، اے مولا، اے میرے رب، اے پروردگار، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں اور برکتیں درود و سلام نازل فرما، اتنی کہ جتنی بارش کے بوند ہیں اور جتنے آسمان میں تارے ہیں اور جتنے ریت کے ذرے ہیں اور جتنے پیڑوں کے پتے ہیں اور جتنے چرند و پرند ہیں اور جتنے قرآن کے حروف ہیں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنی رحمتیں اور برکتیں درود و سلام نازل فرما. جتنی روشنی اس تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم میرے آقا کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور تمام طرح کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ، اے میرے رب، میرے پاک پروردگار، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، فلسطین میں اس وقت مسلمان مظلوم ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اے مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ، نالین مصطفیٰ کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کو غیب سے مدد عطا فرما دے، ان کو فتح یابی عطا فرما دے، مسجد اقصیٰ کو بازیابی عطا فرما دے. مولا مسجد اقصیٰ کو یہودی ظالموں کے ناپاک قدموں سے پاک فرما دے، یہودی ظالموں کو مولا صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کو نیست و نابود کر دے. مولا مسجد اقصیٰ جس کے تعلق سے تو نے فرمایا ہے کہ اس کے ارد گرد میری برکتیں ہیں، اے مولا ان برکتوں کے وسیلے سے مسجد اقصیٰ کو یہودی ظالموں سے بچا لے، ان کے ظلم و ستم کا شکار ہونے سے بچا لے. فلسطینی مسلمان اڑے ہوئے ہیں مولا تیری رحمت کے سہارے، مولا وہ تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے نام کو پکار رہے ہیں. اے مولا کریم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، غیب سے مدد کر دے. مولا تیرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ان ظالم یہودیوں کے اوپر پھر سے ابابیلوں کا کوئی لشکر مسلط فرما دے، جس طرح ابرہا کے اوپر، اس کے ہاتھیوں کے اوپر، اس کے لشکریوں کے اوپر تو نے ابابیلوں کا لشکر مسلط فرمایا تھا.
اے مولا ایسے ہی یہودی ظالموں کے اوپر اپنا ابابیلی لشکر مسلط فرما کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، نیست و نابود کر دے۔ اور مولا فلسطین کے علاوہ سیریا، برما، کشمیر، عرب و عجم، جہاں جہاں بھی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اے میرے رب تو ان سب کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، مولا ان کی غیب سے مدد فرما اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا اور اعلیٰ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور مولا کریم خصوصی دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا قافلہ درود شریف جوائن کیا ہے، مولا ان سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں اور خوشیوں کی بارش کر دے، میرے مولا ان سب کے گھر میں غیب سے روزی عطا فرما اور ہر مشکلات میں آسانیاں فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔